الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ القول البدیع کتاب میں یہ بڑی پیاری حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ ایک دن سرکار عالی وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک پر بڑی خوشی کے آثار تھے۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آج آپ کے چہرہ انور پر بڑی خوشی کے آثار ہیں۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک ابھی جبریل امین علیہ السلام میرے پاس آئے، کہا اے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے آپ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے اعمال نامے میں 10 نیکیاں لکھے گا اور 10 گناہ مٹا دے گا اور 10 درجات بڑھا دے گا۔ ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر درود جن کو کسے بے کساں کہیں، ان پر سلام جن کو خبر بے خبر کی ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس خوبصورت بہت ہی پیاری حدیث میں 2 باتیں بڑی سیکھنے کو مل رہی ہیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار ہیں۔ اچھا، یہ خوشی کیوں ہے؟ جبریل امین نے آ کر پیارے آقا کو جو خبر دی، بظاہر اس میں نبی پاک کے لیے تو کوئی اس طرح دیکھا جائے تو کوئی انعام یا خوشخبری والا معاملہ نہیں ہے، یہ تو امتیوں کے لیے اعلان تھا۔ ہمارے کام اچھے ہو رہے ہیں کہ ایک درود پڑھیں گے تو 10 نیکیاں، 10 گناہ معاف، 10 درجے بلند ہو رہے ہیں، مگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو امت سے پیار کتنا ہے۔ خوشخبری نبی پاک کو دی گئی کہ آپ کی امتیوں کو یہ انعام دیا جائے گا ہر درود پڑھنے پر، تو میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ چمک اٹھتا ہے۔ یعنی نبی پاک ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں، ہم سے کتنا پیار فرماتے ہیں کہ امتیوں کا بھلا ہو جائے، امتی خوشحال ہو جائیں، ان کے بگڑے کام بن جائیں تو نبی پاک راضی ہو جایا کرتے ہیں۔ شاعر کہتے ہیں نا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتا کا بھلا۔ بھیک بھی دے رہے ہیں اور دعا بھی دے رہے ہیں کہ منگتے کا بھلا ہو جائے۔ اب ہمارا کام بن رہا ہے، نبی پاک راضی ہو رہے ہیں۔ اچھا، دوسری خوبصورت بات کہ یہ بظاہر ہم شاید ریئلائز نہیں کر پاتے، ہم سمجھ نہیں پاتے کہ یہ انعام کتنا بڑا ہے۔ ہاں، ہر درود پر 10 نیکیاں لکھ دی جائیں گی، 10 گناہ مٹا دیے جائیں گے، 10 درجے بلند کر دیے جائیں گے۔ اللہ کی بارگاہ میں درجہ بلند ہونا، یہ ان سے پوچھو تو سرکاری دفاتر میں نارملی کام کرتے ہیں، ایک گریڈ بڑھانے کے لیے، ایک درجہ بڑھانے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں۔ اتنے سال نوکری کرنی پڑے گی، اتنا ایکسپیرینس ہوگا، فلاں کورس کریں گے، فلاں ٹیسٹ پاس ہوگا، پھر جناب آپ کا گریڈ بڑھتا ہے۔ بڑھتے 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 سنا 21 22 23 گریڈ کے بعد گریڈ ختم ہو جاتے ہیں پاکستان میں۔ مجھے اتنا زیادہ نہیں پتا گریڈوں کا، لیکن کوئی نہ کوئی لمٹ ہے، کہیں نہ کہیں جا کے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، رب عز و جل کی مہربانی دیکھو، ہر درود پر 10 درجے بڑھ رہے ہیں، ہر درود پر 10 گریڈ بڑھ رہے ہیں۔ پڑھی جاؤ نا درود پاک، 100 درود، 1000 درود ہیں، زندگی پر ہزاروں درود پڑھ لے، پتہ نہیں کتنے لاکھوں گریڈ بڑھ جائیں گے، کتنے درجے بڑھ جائیں گے۔ مگر دنیا کا گریڈ بڑھ جائے اس کے لیے فائل لے کے لوگ گھوم رہے ہوتے ہیں، درخواست پہ سائن ہو جائے، ایک گریڈ بڑھا دے صاحب جی۔ ہر درود تمہارے اور میرے 10 درجے بڑھا رہا ہے، مگر وہ پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے۔ اچھا، یہ تو اس حدیث پاک کا ایک انعام ہے۔ جو دوسرے 2 انعام ہے نا، وہ تو کمال ہے۔ اس کو اس طرح سمجھیے کہ قیامت کے دن نامہ اعمال نامے تولے جائیں گے، یعنی اعمال تولے جائیں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟
فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ۔ سورہ قارعہ میں رب نے فرمایا نا کہ اس دن جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا وہ چین میں ہوگا، وہ مزے میں ہوگا، وہ جنت میں ہوگا۔ اور اس کے برعکس فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ۔ قرآن کہتا ہے جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا وہ بھڑکتی ہوئی شعلے مارتی ہوئی آگ میں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ اور احادیث میں اس پوری بات کو مزید ایلوبریٹ، مزید سمجھایا گیا کہ ایسا بھی ہوگا کہ کسی کا ایک گناہ زیادہ ہوگا، کسی کی ایک نیکی کم ہوگی، وہ پریشان ہو کر گھومے گا، ماں باپ کے پاس جائے گا، دوستوں کے پاس جائے گا، رشتہ داروں کے پاس جائے گا، سب سے جا کر کہے گا ایک نیکی دے دو میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ اچھا ایک گناہ میرا لے لو، کوئی ایک نیکی نہیں دے گا، کوئی ایک گناہ آپ کا میرا اپنے سر نہیں لے گا۔ ماں باپ بھی منع کر دیں گے، بیٹا ماں باپ کو منع کر دے گا۔ اتنا نفسا نفسی کا دور ہوگا۔ اب ایسے وقت میں اس شخص کو کتنی شرمندگی ہوگی جس کی ایک دو نیکیاں کم پڑ جائیں گی۔ کاش تھوڑے درود اور پڑھ لیتا، کاش میں نماز کے ساتھ نوافل پڑھ لیتا، کاش میں کلمہ پاک کی تسبیح پڑھ لیتا، یا تھوڑے گناہ ہی کم کر لیتا تو میری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جاتا اور میں جنت میں چلا جاتا۔ آج جو بندے کہتے ہیں نا کوئی بات نہیں یار، دوستوں کے ساتھ سب چلتا ہے، کیا کریں بھائی، معاشرے کے ساتھ چلنا پڑتا ہے، چھوٹا ہی تو گناہ ہے، معاذ اللہ ہم نے گناہ بھی اپنی مرضی سے چھوٹے بڑے بنا لیے ہیں۔ یاد رکھو ایک گناہ بھی پھنسوا سکتا ہے۔ اچھا اب سچے دل سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ریئلسٹک کوسچن، کسی کو نہیں بتانا، اپنے آپ کو جواب دے دینا کہ اگر مجھ سے اور آپ سے کوئی سچے دل سے سوال کر لے کہ یہ بتا دو یار آپ کی نیکیاں زیادہ ہیں یا آپ کے گناہ زیادہ ہیں، مر تو میں آج بھی سکتا ہوں نا، آپ میں سے بھی کسی کا انتقال ہو سکتا ہے، میرا بھی ہو سکتا ہے۔ آج مر گیا مثال کے طور پہ، ہم میں سے کسی کا انتقال ہو جائے، قبر میں جائیں گے، نیکیاں زیادہ ہوں گی یا گناہ زیادہ ہوں گے، اپنے آپ سے پوچھ لیں، اپنے دل سے سچا سوال کرنا، لگی لپٹی نہیں۔ تو اکثر لوگوں کا اور شاید سبھی کا جواب یہی آئے گا کہ یار نیکیوں کا تو پتہ بھی نہیں قبول ہوئی کہ نہیں، اور گناہ تو روز ہو رہے ہیں۔ تو اب قیامت کے دن تو اعمال نامے میں گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، پھر کدھر جائیں، کیسے نکلوں گا اس سے؟ اب یہ حدیث دوبارہ سنو، اندازہ ہوگا درود پاک کیا کمال کا وظیفہ ہے۔ ہر درود پاک پر 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں، 10 گناہ معاف کر لیے جاتے ہیں۔ یعنی درود پاک ایک ایسا شاندار وظیفہ ہے جو میزان عمل پر میرے بیلنس کو شاندار کر رہا ہے، بہتر کر رہا ہے، گناہوں کا پلڑا ہلکا کر رہا ہے، نیکیوں کا پلڑا بھاری کر رہا ہے۔ میں جتنے درود پڑھ رہا ہوں میرے گناہ کم ہو رہے ہیں، میری نیکیاں بڑھ رہی ہیں، میرے گناہ کم ہو رہے ہیں، میری نیکیاں بڑھ۔ اب بندہ سوچے کہ مجھے کتنے درود پڑھنے چاہیے، اتنے گناہ کر بیٹھا ہوں، کوئی 20 سال، کوئی 30 سال، کوئی 50 سال، 60 سال کا میرا بھائی بیٹھا ہے، ہزاروں پتہ نہیں کتنے گناہ ہو گئے ہیں۔ There is a way, there is a solution۔ یہ زبردست طریقہ ہمیں بتا دیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ درود پاک پڑھتے جاؤ، تمہارے گناہ مٹائے جاتے رہیں گے، تمہاری نیکیاں بڑھائی جاتی رہیں گی۔ پھر کیوں نہ درود پاک کی کثرت کریں؟ آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بہت عظیم واقعہ، بڑی عظیم داستان، اور وہ داستان ہے غزوہ احد کی۔ شوال کے مہینے میں یہ غزوہ ہوا، 3 ہجری۔ ابھی مسلمان مدینے گئے ہی تھے، دوسرے سال غزوہ بدر ہو گیا اور اس کے اگلے سال غزوہ احد ہو گیا۔ احد کے میدان میں ایکچولی جو مکے کے لوگ تھے وہ بدلہ لینے آئے تھے۔ بدر کے میدان میں وہ ہزیمت، وہ ناکامی، وہ ذلت اٹھانی پڑی تھی کہ بڑے بڑے ان کے سردار مارے گئے تھے، اللہ نے فرشتے بھیج دیے تھے مدد کے لیے۔ اب ان کی یہ لوگ آگ، یہ سمجھے انتقام کی آگ میں جل رہے تھے، بدلہ لینے کے لیے حملہ ہوا۔ غزوہ احد کا واقعہ تو بہت طویل ہے، مگر میں آج اس عظیم ہستی کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو اس غزوے میں شہید ہوئے۔ یوں تو کافی شہداء ہیں، مگر ان سب کے امیر الشہداء، سید الشہداء، سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی ذات، اللہ اکبر، کیا عظیم ذات ہیں۔ اللہ پاک تربت سید الشہداء پر
اپنی کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرمائے اور ہم سب کو ان کے فیوز و برکات سے مالا مال فرمائے۔ سیدی اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام۔ ایسی عظیم ہستی نبی پاک کے چچا ہیں۔ یاد رہے میرے آقا کے دو ہی چچا جو تھے وہ ایمان لائے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت حمزہ نبی پاک کے دوست بھی تھے، اس کی وجہ یہ تھی کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور حضرت حمزہ میں صرف 2 یا 3 سال کا عمر کا ڈفرنس تھا۔ نبی پاک نے ثویبہ نامی جو لونڈی تھی جو دودھ پلاتی تھی ان کا دودھ پیا تھا، اور حضرت حمزہ نے بھی ان کا دودھ پیا تھا۔ تو حضرت حمزہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہونے کے ساتھ ساتھ دودھ شریک بھائی بھی تھے، رضائی بھائی بھی تھے۔ اچھا، آپ واقعی بڑے جلال والے، بڑے ہمت والے، بڑے حوصلے والے، ابھی آپ ایمان نہیں لائے تھے۔ آپ کے ایمان لانے کا جو واقعہ ہے نا، یہ بھی بڑا کمال کا واقعہ ہے، اور اسلامی تاریخ میں 6 سن نبوی وہ ہوتا ہے کہ جس میں نبی پاک نے اعلان نبوت فرما دیا، اور اس کے بعد جو سال گزرتے گئے اس کو سن نبوی کہتے ہیں۔ یعنی 40 سال کی عمر میں نبی پاک نے اعلان نبوت کیا تھا، 6 سال اعلان نبوت کے 6 سال حضرت حمزہ ایمان لائے۔ اچھا، یہاں میں 2 باتیں عرض کروں گا۔ حضرت حمزہ جو ایمان لائے، وہ ایمان لانے کا جو وجہ بنی نا وہ بڑی پیاری ہے۔ نبی پاک سے محبت کیسی تھی کہ جس دن پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ابو جہل نے بڑی شدید گستاخی کی، معاذ اللہ، بڑا برا بھلا اور جو بےہودہ باتیں تھیں وہ اس نے کی، تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب واپس تشریف لائے، اپنے شکار کرنے چلے جاتے تھے آپ، تو آپ جب شکار کر کے آئے تو آپ کی بہن، حضرت حمزہ کی بہن بی بی صفیہ نے، اور ایک آپ کی ابن جدعان کی لونڈی تھی، انہوں نے بھی بتایا کہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہارے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ابو جہل نے کتنی بدتمیزی کی ہے، کس قدر ان کے ساتھ نازیبا الفاظ استعمال کیے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں تیر کمان تھا، آپ بڑے جلال میں گئے ابو جہل کے پاس، اور پہلے تو اس کے سر پہ جا کر ہی کمان مار دی، اس کا سر ہی پھاڑ دیا، کہ بدبخت تو نے میرے بھتیجے کے ساتھ ایسا کیا ہے۔ تو اس نے کہا کیا تم ان پر ایمان لے آئے ہو؟ کہاں میں ان پر ایمان لے آیا ہوں، ایمان لائے نہیں تھے، مگر یہ واقعے کے بعد جیسے ہی اس نے کہا، آپ نے کہا میں بھی اس کے خدا پر ایمان لایا ہوں، اپنے بھتیجے کی نبوت پر ایمان لایا، اور آپ نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ اچھا، جب آپ ایمان لائے نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خوشی کا عالم۔ اچھا، اب یہ 6 سال بعد حضرت حمزہ ایمان لائے، اور صرف حضرت حمزہ کے 3 دن کے بعد سبحان اللہ حضرت عمر بھی ایمان لے آئے۔ یعنی اسلامی تاریخ کا جو سنہرا سال کہا جاتا ہے، مسلمانوں کو جو طاقت ملی، جو ہمت ملی، وہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سبحان اللہ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ حضرت عمر تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں نبی پاک دعائیں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ عمر کو ایمان دے کر اسلام کی مدد فرما۔ یعنی کس قدر عظیم ہستی ہیں کہ ان کے ایمان لانے کی دعا نبی پاک فرمایا کرتے۔ حدیث پاک کا خلاصہ میں نے بیان کیا، وہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے نا، ناریوں کا دور تھا دل جل رہا